بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں شیخ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اردو ماسٹر سٹوری۔ تو تمام سننے اور دیکھنے والوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیے گا۔ آج کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آج کی سٹوری ہے سکندر اعظم کے بارے میں۔ تو آئیے چلتے ہیں سٹوری کی جانب۔ پیارے دوستو، باپ کی موت کے وقت سکندر کی عمر 20 سال تھی، لیکن وہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ کسی مشکل کے بغیر ہی اسے مقدونیہ کی حکمرانی مل گئی تھی، ورنہ اس زمانے کا قاعدہ تو یہی تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہوتے ہی تخت کے حصول کے لیے لڑائیاں شروع ہو جاتیں، اور اس لڑائی میں ہر وہ شخص حصہ لیتا جس کے پاس تخت تک پہنچنے کا ذرا سا بھی موقع ہوتا۔ سکندر ایک تو اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، دوسرا اس وقت مقدونیہ کی حکمرانی کا کوئی اور خاص دعوے دار نہیں تھا، لیکن احتیاط کے طور پر سکندر نے ایسے تمام افراد کو قتل کر دیا جو کسی بھی طرح سے اسے نقصان پہنچا سکتے تھے، یہاں تک کہ اپنی ماں کے اکسانے پر اس نے اپنی دودھ پیتی سوتیلی بہن کو بھی قتل کروا دیا۔ سکندر کی ایک خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ اسے ارسطو جیسا استاد ملا تھا جو اپنے زمانے کا قابل اور ذہین ترین انسان سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے باپ فلپس نے اپنے بیٹے کی جسمانی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی اور اس کے لیے اسے شاہی محل سے دور ایک پرفضا مقام پر بھیج دیا تاکہ عیش و عشرت کی زندگی سے وہ سست نہ ہو جائے۔ یہاں تک سکندر نے جسمانی مشقیں بھی سیکھ لیں اور گھوڑ سواری، نیزہ اور تلوار بازی میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ ساتھ ہی ساتھ ارسطو اس کی ذہنی تربیت بھی کرتا رہا۔ حکمرانی کے ابتدائی دنوں میں سکندر نے ایتھنز، یونان کا دارالخلافہ سمیت دیگر پڑوسی ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی مہم پر نکلنے سے پہلے وہ نہ صرف اپنی فوج کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کو یہ فکر بھی تھی کہ کہیں اس کی غیر موجودگی میں کوئی مقدونیہ پر حملہ نہ کر دے۔ 2 سال اس کام میں بیت گئے۔ اس دوران میں کچھ علاقوں کو تو اس نے تلوار کے زور پر فتح کر لیا اور کچھ مقابلہ کیے بغیر ہی اس کے ساتھ مل گئے۔ شمال اور مغرب کی طرف سے کسی حد تک مطمئن ہو جانے کے بعد سکندر نے مشرق کی جانب نظر ڈالی تو اسے ایران کی وسیع و غریض سلطنت دکھائی دی۔ بحیرہ روم سے ہندوستان تک پھیلی اس سلطنت کا رقبہ لاکھوں میل تھا۔ اس میں دریا بھی تھے، پہاڑ بھی تھے، صحرا بھی تھے اور جھیلیں بھی تھیں۔ غرض یہاں وہ سب کچھ موجود تھا جو کسی بھی علاقے کو خوشحال بنانے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایرانی سلطنت پوری نہیں تو آدھی دنیا کی حیثیت ضرور رکھتی تھی۔ یہاں تقریباً ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ آباد تھے۔ ایرانی سلطنت پر حملے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ایرانی شہنشاہ دارا نے سکندر کے مخالفین کی خفیہ طریقے سے مدد بھی شروع کر دی تھی۔ دراصل ایرانی فوج میں ایک بڑی تعداد ایسے یونانیوں کی تھی جو شروع ہی سے اپنے پڑوسی ملک مقدونیہ کے خلاف رہتے تھے۔ انہی کے اکسانے پر دارا نے یہ قوم قدم اٹھایا تھا۔ 334 قبل مسیح میں سکندر 35,000 فوج کے ساتھ مقدونیہ سے نکلا۔ اس فوج میں 30,000 سوار اور 5,000 پیدل تھے۔ سکندر کی پیدل فوج کی مشہور ترین چیز مقدونوی جتھا تھا۔ یہ 556 فوجیوں کا مربع شکل کا دستہ تھا، یعنی ہر قطار میں 16 سپاہی تھے اور ان قطاروں کی تعداد بھی 16 تھی۔ ان کے ہاتھوں میں جو نیزے ہوتے تھے وہ بھی 16 فٹ لمبے ہوتے تھے۔ یوں چلتے ہوئے جب پہلی 5 قطاروں کے سپاہی اپنے نیزے آگے کی طرف بڑھاتے تو ان کی نوکیں پہلے قطار سے بھی آگے نکل جاتی۔ مشرق کی طرف چلتے ہوئے دریائے گرانی کوس پر سکندر کا سامنا ایک قدرے چھوٹے ایرانی لشکر سے ہوا۔ اس لشکر میں 20,000 سوار اور 20,000 ہی پیدل سپاہی تھے۔ پیادوں میں زیادہ تر یونانی نسل کے لوگ تھے۔ لشکر کی کمان دارا کے قریبی لوگوں کے پاس تھی۔ ان میں سے اس کا داماد سیپتھا تھا، وہ بھی شامل تھا۔ سکندر کی فوج کا پتہ چلتے ہی ایرانیوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ دریا کے ڈھلوان کنارے پر قبضہ کر لیا تاکہ دشمن فوج کی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔
لیکن اس بات پر سکندر ذرا نہ گھبرایا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی فوج کا ایک ایک سپاہی دل و جان سے اس کے ساتھ ہے۔ اس نے انہیں حکم دیا کہ وہ دشمن کے تیروں کی پرواہ کیے بغیر دریا پار کر لے۔ بس ایک مرتبہ دوسرے کنارے پہنچ گئے تو پھر ان کا دشمن قابو پانا مشکل نہیں ہوگا۔ سکندر کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ایشیائی علاقے کے لوگ جتنے گھوڑ سوار میں مہارت رکھتے ہیں وہاں پیدل لڑائی میں خاصے کمزور ہیں۔ مزید یہ کہ اس کے سپاہیوں کے پاس ایرانیوں کے مقابلے میں بہت اسلحہ تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک زرہ میں ڈھکے ہوئے تھے اور ان کے نیزے ہلکے اور لمبے تھے۔ سکندر کی فوج کا جتھا درمیان میں تھا جبکہ دائیں اور بائیں طرف سوار تھے۔ دائیں کی طرف سواروں کی قیادت وہ خود کر رہا تھا۔ پہل تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، لیکن دریا کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی رفتار تھوڑی تیز کر لی، یہاں تک کہ کچھ ہی دیر میں اس کی فوج دریا پار کر کے دشمن کے عین مقابل کھڑی تھی۔ گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے شروع میں تو ایرانیوں کا پلہ بھاری رہا، لیکن بازی جلد ہی پلٹ گئی۔ مقدونوی فوج نے جب خود اپنے سپاہیوں کو دشمن کی صفوں میں گھستے دیکھا تو ان کی ہمت باندھ گئی اور انہوں نے ایرانیوں پر کاری ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ سکندر چمکدار زرہ پہنے ہوئے، سر پر مقدونوی کلی سجائے ہوئے ایک شان سے آگے بڑھا اور سیدھا اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں ایرانی سپہ سالار جمع تھے۔ وہ اس قدر بہادری سے لڑا کہ آن کی آن میں ایرانی سپاہیوں کی لاشیں گرنے لگیں۔ سکندر کے بازوؤں کی قوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لڑتے لڑتے اس کے نیزے کی کئی ٹکڑے ہو گئے۔ تب اس نے اپنے سائیں گھوڑے کی نگرانی کے لیے رکھا گیا ملازم کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لڑتے لڑتے اسے بھی توڑ ڈالا۔ تب اس کے ایک سپاہی نے اپنا نیزہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس نیزے کے ایک ہی وار سے اس نے دارا کے دماد کو قتل کر دیا۔ جنگ جس طرح اچانک شروع ہوئی تھی اسی طرح اچانک ختم بھی ہو گئی۔ ایرانی جنرل میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کے 1000 گھوڑ سوار مارے گئے، باقیوں نے بھی بھاگنے میں کسر نہ چھوڑی۔ ایرانی سپہ سالاری کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ ان ہزاروں پیدل سپاہیوں کا استعمال کرنا بالکل بھول ہی گئے۔ یوں یونانی نسل کے تھے اور جو ایرانی فوج میں اجرت پر بھرتی ہوئے تھے۔ یہ جنگ کے پورے عرصے کے دوران میں ایک جانب خاموشی سے کھڑے رہے اور آخر میں مقدونیوں نے ان میں سے 2000 کو تو گرفتار کر لیا، باقیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوسری طرف مقدونیوں کا نقصان نہایت کم تھا۔ ان کے 60 سوار اور 30 پیادے مارے گئے۔ البتہ ان مرنے والوں میں ایسے بھی تھے جو سکندر کے خاص آدمی کہے جا سکتے تھے۔ گرانی کوس کی فتح کے بعد سکندر کا سامنا ایسوس شام کا شہر کے مقابلے پر تھا بہت بڑے ایرانی لشکر سے ہوا۔ اس لشکر کی قیادت خود دارا کر رہا تھا اور اس میں تقریباً 1 لاکھ سپاہی تھے، لیکن یہاں بھی ہمت ہارنے کی بجائے سکندر نے اعلیٰ جنگی حکمت عملی اپنائی اور جلد ہی دشمن کے پیر اکھیڑ کے رکھ دیے۔ ایک دفعہ بھی کئی ایرانی جنرل میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دارا نے تو بھاگتے ہوئے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ اس کے خیمے میں اس کی ماں اور بیوی بچے بھی موجود ہیں۔ اس جنگ میں بھی ایرانیوں کو بھاری نقصان ہوا جبکہ مقدونیوں کا نقصان نہایت کم تھا۔ سکندر نے دشمن کی ایک بہت بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا، لیکن دارا کے بیوی بچوں کے ساتھ اس نے نہایت اچھا سلوک کیا۔ میرے پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ ابھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں لے کر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔